اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اسلام سے پہلے عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا یا عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ عیسائیوں کی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مسیحیت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، تو اس میں تذکرہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی خلقت کا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے خلق کیا گیا، اور اس طرح سے یہ ثابت کیا گیا کہ خاتون کا وجود جو ہے وہ طفیلی ہے۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ورغلایا ہے وہ حضرت حوا نے ورغلایا ہے، اور حضرت حوا شیطان کے ورغلانے میں آ گئی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا، وہ دونوں شیطان کے بہکانے میں آیا۔ نہ صرف حوا آئیں اور حوا نے بعد میں آدم کو بہکایا اور جنت سے نکلنے کا سبب بنی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم آج کے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ خاتون کو کیا مقام دیا جا رہا ہے۔ مغربی ممالک جو کہ دعوے دار ہیں، بہت زیادہ حقوق نسواں کے دعوے دار ہیں اور خاتون کے حقوق کے حق میں جو ہے آواز اٹھاتے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون کو کیا مقام دیتے ہیں۔ وہ خاتون کو اٹھا کر گھروں سے باہر لے آئے ہیں اور انہیں ایک طرح سے سستی لیبر مل گئی ہے کہ جو وہ خاتون سے صرف خدمت لیتے ہیں، کبھی دفتروں میں، کبھی کارخانوں میں، کبھی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ میں، کبھی کہیں بھی خواتین کے ساتھ اس طرح سے اپنی تسکین کا باعث قرار دیتے ہیں خاتون کو۔ لیکن اسلام نے عورت کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام سے پہلے اگر بیٹی کسی کے ہاں پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ پریشان ہو جاتا تھا اور اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، جبکہ اسلام نے آ کر خاتون کو ایک مقام دیا، ایک رتبہ دیا، اور قرآن مجید نے فرمایا ہر لحاظ سے خاتون اور مرد برابر ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، کہ مرد جو بھی کمائیں گے، جو بھی کسب کریں گے، جو کچھ بھی اعمال انجام دیں گے، ان کو ان کا صلہ ملے گا، اور خواتین جو کام بھی انجام دیں گی، جس طرح سے بھی اطاعت خدا کریں گی، ان کو ان کی محنت کا صلہ دیا جائے گا۔ خداوند عالم نے اس طرح سے خاتون اور مرد دونوں کو ایک ہی جنس سے پیدا کر کے اور یہ بتا کے کہ دونوں انسان ہیں، دونوں کی جنس ایک ہے، دونوں ہی کی خلقت ایک ہی مادے سے ہوئی ہے، تو اس طرح سے کوئی فرق قائم نہیں کیا مرد اور عورت میں۔ اسی طرح سے اسلام نے اجازت دی ہے خاتون کو کہ وہ ہر میدان میں، ہر جگہ پہ شرکت کر سکتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر اقتصادی میدان ہو، اگر سیاسی میدان ہو، معاشرتی ہو، ہر لحاظ سے خاتون فعالیت اور کام انجام دے سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اسلام نے مرد و خاتون کے درمیان فرق قائم کیا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ انسان کا جسم جو ہے وہ مرد اور عورت ہونے کے لحاظ سے اس میں جسمی اور روحی فرق ہے، اور وہ فرق بھی بہترین ہے کہ خاتون کو جسمانی لحاظ سے نازک اور نرم و لطیف پیدا کیا ہے، اور مرد کو اسی لحاظ سے مستحکم اور مضبوط اور سخت بنایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں
وہ کیا کرتی ہیں کہ انسان کا سب سے اہم پہلو جو ہوتا ہے اس کے نرم و لطیف جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان نرم و لطیف جذبات کو ہم خاتون کے اختیار میں دیکھتے ہیں۔ تو اسلام نے اس طرح سے خاتون کو یہ اختیار بھی دے کہ اسے معاشرے میں ایک بلند اور بہترین مرتبہ عطا کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں خاتون کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر وہ عبادات کرنا چاہے تو مردوں سے کسی قیمت پہ کم نہیں رہ سکتی، کہیں کسی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتی، اور اسی طرح سے اگر وہ کہیں اور کام کرنا چاہے معاشرے کے کسی بھی میدان میں تو کسی طرح سے بھی اسلام نے اس پہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ اگر کوئی خاتون کو اقتصادی اور معاشرتی لحاظ سے اس دائرہ کار میں نہ آنے دے، اس طرح کے کاموں میں حصہ نہ لینے دے، تو اس مرد نے خلاف اسلام عمل کیا ہے۔ حکم اسلام یہ نہیں ہے، اسلام اجازت دیتا ہے خاتون کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ خواتین کے اس طرح کے بہت عظیم کارناموں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح سے اسلام نے خاتون کو ایک بیٹی کی صورت میں بھی بہت خوبصورت مقام دیا ہے، اور اگر بیٹی ہے تو کہا ہے کہ باپ کے لیے رحمت ہے بیٹی، اور رحمت للعالمین نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے اور بیٹی کے ذریعے رحمت للعالمین کی نسل کو باقی رکھ کے خیر کثیر عطا فرمائی ہے رحمت للعالمین کو، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب خاتون کو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ ایک بیوی کے روپ میں شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے، تو وہاں بھی خدا نے کوئی کم مرتبہ اسے نہیں دیا۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاتون ایک پھول ہے، اس پھول کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، نہ یہ کہ اسے پہلوان سمجھ لیا جائے اور پہلوان کی طرح اس سے خدمت لی جائے اور اس سے سخت اور سنگین کاموں کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پہ ڈال دی جائے۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کا رویہ گھر میں اسی طرح سے ہے، اپنے کاموں میں ان سے مشاورت کرتے ہیں، اور گھر کے جو سخت کام ہیں وہ اپنے ذمے لیے ہیں، اور باہر کے سارے کام مولا خود کرتے ہیں، اور جناب سیدہ کے ذمے گھر کے اندر کے کام ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون کا ایک اہم ترین پہلو ماں ہونا ہے۔ معاشرے کی سعادتیں، معاشرے میں جتنی بھی خوش بختی، جتنی بھی سعادتیں ہیں، جتنی بھی امنیت ہے، یہ سب ماں ہی کا مرہون منت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت کرے گی، اپنے بچے کا اسی طرح سے خیال رکھے گی، تو وہ بچہ خوش بخت ہوگا، اور اسی طرح سے ماں اپنے بچے کی بدبختی کا بھی باعث بنتی ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ قرآن حکیم نے برتری کا معیار جو قرار دیا ہے وہ دونوں کے لیے ایک ہی چیز کو قرار دیا ہے، اور وہ ہے تقوی، اور کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خدا کے نزدیک جس کا بھی رتبہ اور جو مکرم زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، جو عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، ہر لحاظ سے وہ جو بھی عمل انجام دے گا، اگر وہ تقوی اختیار کرے گا، اگر وہ اطاعت خدا میں یہ کام انجام دے گا تو خدا کے نزدیک اس کا رتبہ بلند و بالا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔